بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں ہوں قاری لیاقت فاروق، فرینڈز پبلک اسکول دوست شریف کی جانب سے آج ہم اسلامیات کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آپ اپنی کتاب کو آگے رکھیں۔ انشاءاللہ عزیز، اب ہم شروع کرتے ہیں اگلا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پہلے دن ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق کا ترجمہ اور ایک حدیث شریف پڑھی تھی۔ آج ہم اس کی مشق کو شروع کرتے ہیں۔ تو بیٹا، پہلے کلمات اور تراکیب جو ہوتے ہیں یہ مشقی ہوتے ہیں، جو اس میں مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ وغیرہ لکھا ہوتا ہے، اور یہی چیز آگے امتحانات میں بھی آتی ہیں۔ مشکل الفاظ کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ تو سب سے پہلے انفال بمانے مال غنیمت کے بھی آتا ہے، اور بھی علماء نے اس کے مختلف ترجمے لکھے ہیں، لیکن یہاں پر انفال مال غنیمت کے معنی میں ہے۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو۔ قرآن پاک ہے جس طرح 26ویں پارے کے اندر بھی آتا ہے کہ آپس کے درمیان صلح رکھو، تو وہاں پر بھی اصلحوا کا لفظ آیا ہے۔ تو اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو، اصلحوا ذات بینکم کا ترجمہ بن جائے۔ واجلت، ڈرتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ بنے گا۔ کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے۔ قرآن میں بہت ساری مقامات پر اکراہ، کارہون، کراہا، یہ کافی سارے الفاظ آتے ہیں، تو ان کا ترجمہ یہی بنتا ہے ناگواری محسوس کرنے والے۔ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں، دوڑائے جاتے ہیں، بھگائے جاتے ہیں۔ احدا، ایک، یہ مؤنث ہے۔ دابرہ، جڑ۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو۔ قرآن میں اور بھی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ مردفین، لگاتار آنے والے، یعنی کہ پیچھے آگے آنے والے، تعداد کے اعتبار سے لگاتار آنے والے۔ غیر ذات الشوکتی، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے، یہ ان کے مشکل الفاظ سے ان کے ترجمے ہیں۔ آپ ان کو انشاءاللہ یاد رکھیں گے، بہت ساری آسانی ہو جائے گی۔ آج مشقی پہلا سوال، اس سبق میں مؤمنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ پیچھے اگر آپ کتاب کھولیں تو مکمل اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات ذکر کی ہیں۔ 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت واجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یہ پہلی صفت ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جب قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ دوسری صفت اللہ نے ذکر کی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مؤمنین کی تیسری صفت اللہ نے جو ذکر کی ہے وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے، جہاں بھی ہوں، جس مقام پر ہوں، جس طرح بھی ہوں، اور جن حالات کے اندر ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، دنیا پر بھروسہ نہیں رکھنا، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یہ مومن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی صفت ذکر کی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مال جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو یا اللہ نے کاروبار کے ذریعے سے دیا ہو یا کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہو، یہ دینا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ رزق میرے راستے کے اندر خرچ ہو۔ یہ 5 صفات اللہ نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک اللہ نے 5 صفات مومنین کی ذکر کی ہیں۔ یہ پہلا سوال، اور اس پہلے سوال کا یہ جواب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یہ 2 گروہ جو اللہ نے ذکر کیے ہیں، 2 گروہ تھے، ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ایک ابو جہل کا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، یہ شام سے آ رہے تھے اور تجارت کا سامان لے کر مکہ کی طرف، اور راستے میں ان کا ٹکراؤ ہونے والا تھا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن اس کو پتہ چلا، اس نے اپنا بندہ بھیجا ابو جہل کی طرف، اور ابو جہل اپنا لشکر لے کر آیا ابو سفیان کی مدد کے لیے۔ یہ 2 گروہ تھے، ایک ابو سفیان کا اور ایک ابو جہل کا۔ اور تیسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم ذکر کریں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، جب ہم پہلی آیت کو شروع کرتے ہیں کہ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے
انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق سوالات شروع کیے تو اللہ نے ان کو 3 حکم دیے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو، اپنے درمیان صلح بھی رکھو، تقوی اختیار کرو، اور ان جھگڑے کے اندر نہ پڑو کہ مال انفال کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے درمیان صلح رکھو، کسی قسم کا کوئی جھگڑا وغیرہ نہ کرو۔ اور دوسری بے جز اس کی کیا ہے، واطیعوا اللہ ورسولہ، یہ چیز بھی اسی میں آتی ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو 3 حکم دیے ہیں۔ پہلا حکم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، دوسرا حکم تھا واصلحوا ذات بینکم، اور تیسرا حکم ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ تم نے ہر حال میں جس مقام پر ہو، جس حال میں ہو، جس حالت کے اندر، جس طرح کے اندر بھی ہوں، تو تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، تب اپنے ایمان کے اندر تم پختہ ہو جاؤ گے۔ اور جیم جز ہے اس کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جب قرآن پاک کی ان پر آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ قدرتی بات ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے ایمان انسان کا مضبوط بھی ہوتا ہے، بڑھ بھی جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن پر خاص انعام اور اکرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن جیسی نعمت، قرآن جیسی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے والے ایمان والے کو عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہم نے پچھلے سبق میں ایک حدیث شریف پڑھی تھی، آپ صفحہ نمبر 49 کھولیں تو وہاں پر حدیث نمبر 2 لکھی ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، آج ہمیں انشاءاللہ عزیز 2 احادیث مبارکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلی حدیث تھی افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ آج ہم دوسری حدیث جو پڑھ رہے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر یہ فرض ہے۔ آپ نے اکثر حدیثوں میں سنا ہوگا، لکھا ہوا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃن، یہ مسلمۃن جو اگلا لفظ آتا ہے یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا، یہ مسلم یہ تمام کو جمع ہوتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علم کی طلب ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور یہ قدرتی طور پر انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اب ایک جاہل بندہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو پڑھنے جاننے والا ہے اور نہ جاننے والا یہ برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے؟ قرآن پاک نے اس چیز کو بنیادی طور پر وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر لازمی قرار دیا ہے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کو اتنا علم حاصل ضرور کرنا چاہیے کہ انسان کو حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو فرمائے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہے یا اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ جبکہ ہمارے ملک میں آج کل اگر دیکھا جائے تو لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب یہ آدھا ہے، نصف ہے۔ لڑکیوں کے مدارس کی تعداد بھی آدھی ہے۔ آج کل اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ لڑکوں کو تو پڑھایا جائے لیکن لڑکیوں کو کم تعلیم دے کر گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ لڑکیوں کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے، اور لڑکیوں کی تعلیم فرماتے ہیں علماء کہ اگر ایک عورت پڑھتی ہے تو آنے والی ساری نسلیں پڑھ جاتی ہیں، اگر ایک عورت جاہل رہ جاتی ہے تو آنے والی نسلوں کے اندر بھی علم کی کمی رہ جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی پر عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت پر بھی بھرپور توجہ دیں تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے، تاکہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ پڑھ لکھ کر پڑھنے والی ہوں اور بننے والی ہوں، قوم اور ملک اور ملت کی خدمت کرنے والی ہوں۔ انسان اس وقت تک اپنے مقام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ علم کے جستجو کے راہ پر گامزن نہ ہو۔ اب اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیا فرمان میں فرماتے ہیں، تو جب یہ چیزیں ہمیں علم میں نہیں ہوں گی تو ہمیں یہ سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق بھی جواب دہی کرنی ہے۔ اب جواب دہی تب ہوگی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے۔ اس لیے ہر نیکی اور گناہ کا اور اچھائی اور برائی کا حاصل کرنا بھی، اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اب آگے ہم تو تیسری حدیث پڑھیں گے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک انسان کے لیے راہ ہدایت، راہ نمونہ اور انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک آئین ترتیب دیا ہے کہ انسان الف سے لے کر یہ تک یہ قرآن کا مجموعہ ہے، پڑھتا جائے، سیکھتا جائے، عمل کرتا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے وہ آباد گھر کے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آباد گھر کی طرح ہے، اور جہاں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ غیر آباد ہے۔ قرآن حکیم یہ کلام الہی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص قرآن پاک سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مختلف سزائیں عطا دے دیتا ہے۔ تو مختلف سزائیں کیا ہیں؟ وہ قرآن کے اندر ذکر ہے، لیکن بہرحال قرآن پاک کا سیکھنا اور اسے دوسروں کو سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم دنیا کے تعلیم پر زور دیتے ہیں لیکن قرآن کی طرف یہ ہمارا زور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہماری آنے والی نسلیں قرآن کی طرف راغب نہیں ہوتی، جو ہمارے لیے مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلو، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، معاشی ہوں یا معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں یا سائنسی ہوں، سب کے بارے میں تاابد رہنمائی کرتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا۔ آج 1400 سال بعد سائنس انہی باتوں کی تصدیق کرتی ہے، تو ہم مسلمان کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی محنت کے ہم پر یہ قرآن جو ہمیں عطا کیا ہے، ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔ دنیا کی تعلیم جتنی بھی حاصل ہو جائے، لیکن جب تک قرآن کی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہوگی ہم کبھی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں بھی، عمل کریں بھی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن سیکھنے کی، سکھانے کی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مطالعاتی موضوع بھی پڑھیں گے اور احادیث بھی پڑھیں گے، ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت اور ترقی اور رزق کے اندر بھی ترقی اور برکت عطا فرمائے۔